بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انایاز وائس پہ آنے والے تمام ویورز کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم منکی پاکس کی جو بیماری ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس کے کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، یہ عالمی ادارہ صحت نے اس کے بارے میں کیا تنبیہ فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ پاکستان میں 2 افراد میں منکی پاکس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس مرض کی علامات کیا ہیں اور یہ کیسے پھیلتا ہے؟ 26 اپریل میں ایک رپورٹ جو شائع ہوئی ہے اس کے مطابق پاکستان میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ NIH کے مطابق ملک میں منکی پاکس کے 2 مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ NIH کے مطابق مذکورہ مریضوں نے سعودی عرب کا سفر کیا اور انہیں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل میں رکھا گیا تھا، جہاں ان کی رپورٹیں مثبت آئی ہیں۔ ان میں ایک مریض ابھی تک ہسپتال میں زیر علاج ہے جبکہ دوسرے کو گھر بھیج دیا گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق منکی پاکس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام بین الاقوامی ایئرپورٹس کسی بھی فلائٹ پر منکی پاکس کے مشتبہ کیس کی صورت میں مسافر ایئرپورٹ سے باہر جانے کے لیے معمول کا راستہ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ بارڈر ہیلتھ سروسز یعنی BHS اور ایئر لائن سٹاف CAA ایمبولینس میں مریض کو ہسپتال منتقل کریں گے۔ ترجمان کے مطابق منکی پاکس کے مشتبہ یا کنفرم کیسز زیادہ ہونے کی صورت میں ایئر لائن مریضوں کو قرنطینہ منتقل کرنے کی ذمہ دار ہوگی، جبکہ BHS تعاون فراہم کرے گی۔ ایئر لائن مسافروں کی امیگریشن حفاظتی تدابیر کے ساتھ کرائے گی، جس میں دستانے اور ماسک پہننا لازمی ہے۔ مگر پاکستان پہنچنے والا یہ مرض منکی پاکس کیا ہے، یہ کیسے پھیلتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی علامات پر اور بچوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں اس کی علامات کیا ہیں۔ منکی پاکس کی ابتدائی علامات میں بخار، سر درد، سوجن، کمر میں درد، پٹھوں میں درد اور عام طور پر کسی بھی چیز کا دل نہ چاہنا شامل ہے۔ ایک بار جب بخار جاتا رہتا ہے تو جسم پر دانے نکل سکتے ہیں جو اکثر چہرے سے شروع ہوتے ہیں، پھر جسم کے دوسرے حصوں عام طور پر ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوے تک پھیل جاتے ہیں۔ یہ دانے انتہائی تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ دانے بدلنے سے قبل یہ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اور بعد میں یہ دانے سوکھ کر گر جاتے ہیں، لیکن بعد میں زخموں سے داغ بھی پڑ سکتے ہیں۔ انفیکشن عام طور پر خود ہی ختم ہو جاتا ہے اور 14 سے 21 دن کے درمیان رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ منکی پاکس پھیلتا کیسے ہے۔ منکی پاکس جو ہے وہ کسی بھی متاثرہ شخص کے ساتھ اگر آپ کوئی قریبی رابطے میں رہتے ہیں تو اس سے منکی پاکس پھیل سکتا ہے۔ یہ وائرس ٹوٹی اور پھٹی ہوئی جلد، سانس کی نالی یا آنکھوں، ناک یا منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسے پہلے جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کے طور پر بیان نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ جنسی تعلقات کے دوران براہ راست رابطے سے منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ بندروں، چوہوں اور گلہریوں جیسے متاثرہ جانوروں کے رابطے میں آنے سے بھی پھیل سکتا ہے، یا یہ وائرس آلودہ اشیاء جیسے کہ بستر، کپڑے اور کسی بھی مریض کی استعمال شدہ چیز سے بھی پھیل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ منکی پاکس کتنا خطرناک ہے۔ تو وائرس کے زیادہ تر اثرات ہلکے ہوتے ہیں، بعض اوقات چکن پاکس سے ملتے جلتے ہیں اور چند ہفتوں میں خود ہی صاف ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ چیچک کے ساتھ بھی، جو چیچک بیماری ہے اس کے ساتھ بھی اس کے علامات جو ہیں اس کی ملتی جلتی ہیں۔ تاہم منکی پاکس بعض اوقات زیادہ تر شدید ہو سکتا ہے اور مغربی افریقہ میں اس کی وجہ سے اموات کی بھی اطلاعات ہیں جن کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ منکی پاکس کتنا عام ہے؟ یہ بیماری منکی پاکس نامی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جو چیچک جیسے وائرس کی شاخ میں سے ہے۔ یہ زیادہ تر وسطی اور مغربی افریقی ممالک کے دور دراز علاقوں میں ٹراپیکل بارش کے جنگلات کے قریب پایا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ منکی پاکس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن انفیکشن کی روک تھام کے ذریعے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وائرس لوگوں کے درمیان آسانی سے نہیں پھیلتا اور اس لیے اس کا بڑے پیمانے پر پھیلاؤ کے حوالے سے خطرہ بہت کم بتایا جاتا ہے۔
برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروسز کے مطابق یہ ایک نایاب وائرل انفیکشن ہے جو اثرات کے اعتبار سے عام طور پر ہلکا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ تر لوگ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ منکی پاکس کے لیے کوئی مخصوص ویکسین موجود نہیں ہے، لیکن چیچک کا ٹیکہ 85% تحفظ فراہم کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں وائرس کافی ایک جیسے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں، مطلب ان کی جو علامات ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں وائرس کافی ایک جیسے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ چیچک کے کتنے ٹیکے اس کو لگائے جا سکتے ہیں، یعنی کہ اس پیشنٹ پہ ہم چیچک کے جو انجیکشنز ہوتے ہیں اس کے کتنے انجیکشن اس کو دیے جا سکتے ہیں، یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ لہٰذا اینٹی وائرل ادویات بھی اس کے علاج میں مدد کر سکتی ہیں۔ بخار کی دوا اور اینٹی بائیوٹک اینٹی وائرل ادویات بھی دی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اور تمام دنیا کو ہر قسم کی خطرناک بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ ملا ہو تو ضرور شیئر کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے اور لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے۔ اللہ حافظ۔